السلام علیکم، میں ہوں آسیہ اقبال اور یہ میرا چینل ہے وومنس ارینا۔ اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نامحرم کو چھونا۔ یہ بہت وسیع اور بہت ہی جامع ایک ٹاپک ہے، اور یہ بہت ضروری ایک ٹاپک ہے جسے ہمیں سب کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آج کل جس طرح ہماری سوسائٹی مغرب کی تقلید کر رہی ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو ہم ہی ہیں جنہوں نے اپنی اگلی نسلوں کو بتانا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ہم کس حد تک جا سکتے ہیں اور کس حد تک ہمیں نہیں جانا۔ تو سن بلوغت سے پہلے تو ہم بچوں کو نہیں روکتے، چلو سب سے مل لیں کھیل لیں، لیکن یہ پھر بھی ضروری ہے کہ انہیں محرم نامحرم رشتے کی تھوڑی بہت پہچان شروع سے ہی کروانی چاہیے۔ پھر ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی اور وہ حالات کو وقت کو سمجھتے ہیں، بھانپتے ہیں اور اس کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح حدیث بتا دی ہے کہ طبرانی الکبیر 486 اور صحیح الجامع 5045 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو شیک ہینڈ کرنا ہے، یا جب عورتیں سرونگ کرتی ہیں جینٹس کو، جیسے کوئی کزنس آئے ہیں تو بعض اوقات ہاتھ ٹچ ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ لڑکیوں کو چاہیے اگر کسی کو کوئی چیز سرو کر رہی ہیں، چاہے ایج کوئی بھی ہے لیکن آپ کا غیر محرم ہے، تو آپ ٹیبل پہ چیز رکھ دیں، دوسرا وہاں سے اٹھا لے گا بجائے کہ آپ اپنے ہینڈ سے اس کو پکڑائیں۔ اسی طرح سے اگر شادی کے بعد بھی جیسے سسرال میں جیٹھ دیور ہیں، نندیں ہیں، ان کے بچے ہیں، تو وہ لڑکی کے لیے غیر محرم ہی ہیں۔ اور یہ بہت زیادہ کنسیپٹ بن چکا ہے ہماری سوسائٹی کا کہ کسی کو بھی دیکھ کے، کسی بھی بچی کو دیکھ کے سر پہ پیار دینے لگ جاتے ہیں۔ اسلام میں یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ صرف آپ کے جو محرم رشتے ہیں، جس میں آپ کا باپ، بھائی، بیٹا، آپ کے چچا، آپ کے ماموں شامل ہیں، صرف وہ آپ کے سر پہ پیار دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کہ کوئی بھی آ گیا بزرگ، وہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی بھی لڑکا اٹھ کے آپ کے سر پہ جی بھائی بن کے ہاتھ رکھ دیتا ہے، تو اسلامی نقطہ نظر میں وہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے اپنے سر پہ لوہے کی کیل گاڑ لو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے ہم اللہ کی نظر میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں بہت زیادہ ناپسندیدہ فیل کرتے ہیں اور ہمارا نامہ اعمال میں برائی لکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے بچنا چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں ہم کسی کو بھی ڈائریکٹ ہمارا لمس ٹچ نہ کرے، چاہے وہ ہاتھ کا ہو یا ہاتھ اور سر کا ہو۔ تو اسی لیے ہر لڑکی کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور ہر لڑکے کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مجھے ہر لڑکی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھنا، چاہے جیٹھ آپ کے بڑی ایج کے ہیں، چاہے آپ کے کوئی بھی رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، بزرگ ہیں، لیکن وہ بہرحال آپ کے لیے غیر محرم ہے اور ہمیں دینی نقطہ نظر کو سب سے اوپر فوقیت دینی چاہیے۔ آپ یہ چیز دیکھیں کہ جب کرونا آیا ہے تو اس کے بعد تو لوگ ہاتھ ملانے سے گئے ہیں، چاہے فیمیلز ہی کیوں نہ ہوں، میلز اور میلز ہی کیوں نہ ہوں، یعنی مرد ہی مرد سے اور عورت ہی عورت سے بھی ہاتھ ملانے سے بھی گئے، صرف ایک جراثیم کے ڈر سے۔ تو کیا ہمیں اپنے رب کے
حضور ڈرنا نہیں چاہیے اور ہمیں پیشگی ہی ان اعمال سے بچنا چاہیے، اور خود سے ہی جب دیکھیں کہ کوئی نامحرم آپ کے گھر میں ہے، کوئی گیسٹ آیا ہے، تو آپ دور سے السلام علیکم کر لیں، پاس جا کے سر جھکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح مردوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بس دور سے السلام علیکم، وعلیکم السلام بیٹا کیا حال ہے کہہ دینا ہی کافی ہے، بجائے یہ کہ آپ خود سے کھڑے ہو کے آگے بڑھ کے ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں۔